ویسے کھانا پینا الاؤڈ ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں صبح سے لے کے اور فجر سے لے کے اور مغرب تک آپ حلال کھانا بھی نہیں کھا سکتے. یہ آپ نے صوم میں روزہ رکھا ہوا، تو حلال کو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ وقتی طور پر حرام کر دیتا ہے. تو اس لیے وہ مہینہ محترم ہے. تو ہر مہینے کی محترم کی کنڈیشن لوگوں نے، جیسے محرم پہلا مہینہ محترم ہے تو لوگوں نے کنڈیشن بنائی ہے وہ کیوں محترم ہے، وہ بتائیں گے کیوں محترم ہے. محرم جو بتا رہا ہے کہ محترم، بتائیں گے اس کی وجہ سے وہ محرم ہے. قرآن بتا رہا ہے آیات میں کہ یہ مہینہ میں نے اگر محترم کیا تو ریزن بتایا اس مہینے میں تمہیں یہاں کیا نہیں کرنا ہے. یعنی وہ اس مہینے محترم مہینے میں کون سی چیزیں آپ کو حلال چیز تھی اس کو منع کر دیا. یہ ہے اس کی وجہ، یہ ہے محترم مہینے کی وجہ. مہینہ تو محترم ہے اس میں، مگر محترم کا مطلب فاربیڈن منتھ، یا وہ اجازت جن چیزوں کی نہیں ہے جو کہ حلال ہیں مگر اس مہینے میں حرام ہو گئی، یہ منع ہو گئی، یہ اجازت نہیں ہے، اس لیے وہ محترم ہوتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ایک اور آیت چھوٹی سی پڑھوں گا پھر میں واپس شروع سے چلوں گا. وہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے البقرہ 2 اس کی 217 یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. وہ تجھ سے محترم مہینے میں لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دے اس میں لڑائی کرنا خلاف قانون ہے. ویسے لڑائی کرنا، لڑائی کر سکتے ہیں آپ 8 مہینوں میں، لڑائی کیسی وہ ابھی بتاتا ہوں میں، لیکن محترم مہینے میں آپ لڑائی نہیں کر سکتے. دیکھیے یہاں لکھا ہے، کہتے ہیں وہ تجھ سے محترم مہینے میں لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں اس میں لڑائی کرنا خلاف قانون ہے، یعنی کہ آپ لڑائی نہیں کر سکتے. تو کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ محترم ہے نا. روزے تو رکھتے آ رہے ہیں آپ، روزے رکھ کے کتنا آدمی لڑائی کر رہا ہے آپس میں. ایسے زبانی بات چیت لڑائی کی بات کر رہا ہوں میں، کسی قسم کی لڑائی نہیں کر سکتے آپ. ٹاس کی لڑائی ہو، بات چیت کی لڑائی ہو، فزیکل ہو، ہر قسم کی لڑائی ممنوع. ایک محترم مہینے میں، ایک مہینہ جو محترم رمضان کی ایک مثال دے رہا ہوں. تو مہینے کے محترم کے اندر سینکٹیٹی ایک ہمیں قانون پتہ چلا کہ لڑائی ویسے عام دنوں میں ہو سکتا ہے کسی وجہ سے 8 مہینے میں آپ لڑائی ہو جائے لڑ لیں، لیکن محترم مہینے میں لڑ نہیں سکتے. یہ جیسے روزے میں آپ کھانا نہیں کھا سکتے، یہ ایک لو ہے، لیکن عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. اس لیے محترم مہینوں کی سینکٹیٹی بتائی جا رہی ہے، کون سے 4 مہینے اور اس پہ کیا کیا پابندیاں ہیں، یہ ہے اس لیے لیکچر دیا جا رہا ہے. اب میں کنٹینیوٹی میں چلوں گا، یہ کچھ باتیں اس کے اندر آتی جائیں گی. التوبہ 9 اس کی 36 ان عند تشوری عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں. جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں. اب ہم ایکسرسائز کر کے جب آئے ہیں تو ہمیں سمجھ گئے کون سے 4 ہیں. رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج. وہ ایک فیصلہ ہے جو قائم ہے. اب میں نے یہاں پر بریکٹ میں اسی لکھا، پہلے نہیں پڑھا تھا، اب میں اس لیے پڑھا ہوں کہ آپ کو میں ایکسرسائز کرا کے پہنچا چکا ہوں کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے پس ان میں یعنی ان مہینوں میں تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکین سے پوری طرح لڑو جیسے وہ تم سے پوری طرح لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب یہاں پر دیکھیے کیا لکھا ہے کہ محترم مہینوں میں آپ نے لڑائی نہیں کرنی. یہ لکھا ہے نا، نہیں لڑو، اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کرو، اپنے نفوس پر ظلم نہ کرو. اور آگے لکھا ہے مشرکوں سے لڑو جیسے پوری طرح لڑو جیسے کہ تم سے پوری طرح لڑتے ہیں. تو ہم کیا کون سے مہینوں میں لڑیں گے مشرکوں سے؟ مہینوں کے علاوہ میں نے بریکٹ میں لکھ دیا، لیکن یہ انڈرسٹوڈ بات ہے. پہلے اس نے بتایا کہ محترم مہینوں میں اسی آیت میں کہ تم اپنے نفوسوں پہ ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے لڑو پوری طرح جیسے کہ وہ تم سے لڑ رہے ہیں.
تو ہمیں پتہ ہے کہ محترم مہینے میں تو ہمیں لڑائی نہیں کرنی ہے. میں پہلے پیچھے آیت دکھا چکا ہوں کہ محترم مہینے میں لڑائی نہیں کرنی ہے. تو ہم اس کے علاوہ کے مہینوں میں 8 مہینے میں لڑائی کر سکتے ہیں. سائیکولوجیکل ہے, فزیکل لڑائی نہیں, سائیکولوجی نفسیاتی لڑائی. لیکن پھر بھی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کس مہینوں میں آپ کو الاؤڈ ہے لڑائی کرنا, کیونکہ محترم مہینوں میں فوربڈن منتھس میں تو پابندی ہے, منع ہے, نہیں لڑ سکتے آپ. تو اس آیت سے یہاں پر یہ پتہ چل گیا کہ ان مہینوں میں آپ نہیں لڑ سکتے. تو اس پوری آیت میں یہ ہو گیا کہ 12 مہینے, 4 مہینے محترم ہے. 4 مہینوں میں سے کون سے؟ رمضان ہے, شوال ہے, ذی القعدہ ہے اور جناب ذی الحجہ ہے. ان مہینوں میں ہم نے ایک ہمیں پرنسپل اس آیت سے پتہ چلا ہے کہ ہم لڑائی نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم اس کے علاوہ جو 4 مہینوں کے علاوہ جو 8 مہینے ہیں ہم مشرکوں سے ایسے ہی لڑیں جیسے کہ وہ ہم سے لڑ رہے. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیے سورہ توبہ 9. فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرَ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ. پس زمین میں 4 مہینے روا رہو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. کیا یہ کون سے 4 مہینے جس میں ہمیں روا رہنا ہے؟ دیکھیے وہی آگے 4 مہینوں میں وہی ہے, یہ 4 مہینے 4 مہینے آپ کو بتا دیا کہ محترم ہے. جب اللہ نے 4 مہینے ایک دفعہ بتا دیے محترم, تو اب اگر 4 مہینوں کا ذکر آئے گا تو آپ کو پتا اس میں آپ نے روا رہنا ہے, لڑائی نہیں کرنی ہے. اب ایک ہی پرنسپل بتا ہے, لڑائی نہیں کرنی ہے ہم نے. اور ابھی اور مختلف چیزیں آئیں گی, مگر ابھی ہمیں پتہ چل گیا ان محترم مہینوں میں حج کے مہینے 3 ہیں اور ایک رمضان کا مہینہ ہے, اس میں لڑائی نہیں کرنی ہے اور روا رہنا ہے. یعنی اس مہینوں کے لیے تقدو میں رہیں, ان مہینوں میں ملوث رہیں, روا رہیں. اب آگے دیکھیے البقرہ 2 کی 194 آیت. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. محترم مہینے کے ساتھ ہے اور حرمتوں کا تعلق ہے. پھر جو کوئی تم میں سے جاریت کرے تو تم بھی اس پر جاریت کرو اس کی مثل جو اس نے تم پر جاریت کی, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب دیکھیے اس میں محترم مہینہ جو ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, محترم مہینے کے ساتھ ہے. اب اس میں ایک بات آئی والحرمات قصاص, یعنی کہ جو اس مہینے میں جو حرمت کی چیزیں ہیں ان کا آپس میں ایک تعلق ہے مہینوں میں. یعنی ایک مہینے میں اگر میں لڑائی نہیں کروں تو دوسرا جب محترم مہینہ ہے اس میں بھی نہیں کروں. یہ نہیں ہے کہ ایک مہینے میں کروں دوسرے مہینے میں کر لوں, یا جو رولز اینڈ ریگولیشن اس مہینے میں وہی رول دوسرے مہینے کے ساتھ. تو حرمتوں کا قصاص ہے, قصاص اس کا مطلب تعلق ہے حرمتوں کا, اور وہ کس طرح تعلق ہوگا وہ میں ابھی آئیں گی چیزیں, کیا کیا چیزیں. اور پھر جو کوئی تم پر جاریت کرے, یعنی میں نے لکھا ہے یعنی مہینوں کا اور جو ان میں نہ کرنے کا حکم ہے. یعنی جس چیز یعنی اس محترم مہینے میں جو چیز ہمیں منع کر دی جائے گی, جیسے ایک ہمیں پتہ چلا ابھی پوائنٹ کہ لڑائی نہ کریں اس محترم مہینے میں, تو دوسرا اگر محترم مہینہ ہے اس میں بھی نہ کریں, اور تیسرا اگر محترم مہینہ اس میں اگر آپ ہیں تو اس میں بھی نہ کریں. تو ہر مہینے میں نہیں کرنا ہے آپ نے. تو ان میں حرمتوں کا ایک تعلق ہے, اور ضروری نہیں کہ وہ تعلق میں بھی ڈفرینس بھی آئے گا تھوڑا, وہ بھی آپ کو انداز ہو جائے گا کہ ہر چیز ہر مہینے میں نہیں, کسی مہینے میں کچھ کرنا ہے نہیں کرنا, کسی مہینے میں کچھ نہیں کرنا ہے. وہ مگر حرمت نہ کرنے کا تعلق ہے, یعنی لاز ہیں کچھ جو الاؤڈ ہے ویسے, مگر محترم مہینے میں نہیں کرنے. وہ بھی میں بھی بتاتا ہوں آپ کو, یہ تو سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ آپس میں حرمت مہینوں کا ایک تعلق ہے کہ اس میں نہ کرنے کا جو حکم دیا جائے گا وہ آپ کو نہیں کرنا ہے. جیسے لڑائی نہ کرنا ہے وہ سب مہینوں میں نہیں کرنا ہے. لیکن آگے دیکھیے ڈفرینس کیا آئے گا. اب کیا ہوا, اور جو جاریت کرے تم میں, جو کوئی تم پر جاریت کرے تو تم بھی اس سے جاریت کرو اسی کی مثل جو اس نے تم پر جاریت کی. اب پھر یہی ہو جائے گا, یہ کب کریں گے جب مہینے محترم کے علاوہ, اس میں نہیں کریں گے. آپ یہ بتا دیے ایک دفعہ تو بار بار اب ریپیٹ نہیں کروں کہ علاوہ دین 4 months کے 8 months میں آپ جاریت کریں گے. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب البقرہ 2 اس کی 185 آئے. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. رمضان وہ مہینہ ہے
جس میں نازل کیا گیا قرآن ہدایت انسانیت کے لیے اور واضح نشانیاں ہدایت اور فرق کرنے والا. جو کوئی اس مہینے میں گواہ ہو وہ روزے رکھے. اب اس آیت میں یہ پہلا ہمارا محترم مہینہ آ رہا ہے. اس میں نہ کرنے کی کیا ہم کو آ رہا ہے کہ پہلے تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا جا رہا ہے, لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا جا رہا ہے. یہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں قرآن نازل کیا گیا, لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا, یعنی لوگ اس سے, اور اس میں واضح آیات ہیں فرق کرنے والا, یعنی حق اور باطل کا فرق بھی کرتا ہے قرآن, آپ کو رائٹ بھی بتاتا ہے اور رانگ بھی بتاتا ہے, یہ بھی پتہ ہے آپ کو, اور وضاحت نشانی فرقان. اچھا, پس جو کوئی اس مہینے موجود ہو وہ گواہ جو ہو وہ روزے رکھے. اب یہ دوسری چیز آئی کہ ایک پہ تو لڑائی کامن چل رہی تھی محترم مہینے میں, اب رمضان میں یہ کہا کہ رمضان کے مہینے میں جو اس مہینے کو گواہ ہوگا, یعنی کیسے گواہ ہوگا کہ وہ اس مہینے میں ہے زندہ اور وہ مہینہ رمضان آ گیا تو اس میں اس نے روزہ رکھنا ہے. روزہ کیا چیز ہے کہ آپ نے کھانا پینا ہر چیز جو آپ کو بتائی آپ نہیں کر سکتے, فرام سن سیٹ سن رائز سے بیفور سن رائز سے لے کے اور سن سیٹ سے تک اس درمیان دن میں آپ نہیں کھا سکتے. تو یہ آپ کو منع کر دیا گیا. کیا منع کر دیا؟ جو حلال ہے کھانا پینا, جو حلال چیزیں آپ کھا سکتے ہیں, طیب چیزیں کھا سکتے ہیں, اس پہ آپ کو منع کر دیا. اس وجہ سے یہ مہینہ محترم ہو گیا. اس مہینے میں ایک تو قرآن نازل ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے محترم ہو رہا ہے, اور اس مہینے میں ہم روزے رکھ رہے ہیں, یعنی ہم وہ چیز کر رہے ہیں جو ہم کھا سکتے ہیں نہیں کھا رہے ہیں, حلال چیزیں کھا سکتے ہیں, پابندی اللہ نے کر دی اس مہینے میں. تو یہ دیکھیے یہ, لیکن یہ حرمت کا قصاص جو میں نے بتایا تھا, ریلیشن شپ آگے نہیں جائے گا, یہ حج میں نہیں جائے گا. یہ آپ سمجھ, میں نے کہا تھا ان کا ایک ریلیشن شپ ہے, یہ قانون آگے نہیں جائے گا کیونکہ آگے حج کے مہینوں کے الگ قانون ہیں. مگر یہ محترم کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں کھانا نہیں کھا سکتے آپ, پانی نہیں پی سکتے دن کے اندر. اور قرآن میں ایک اور آیت ہے, اس کا میں پورشن آپ کو پڑھ دیتا ہوں, یہ آپ ریفرنس نوٹ کریں, اس کتاب میں نہیں ہے. البقرہ 2 اس کی 187 آیت, احل لکم حلال کر دیا تمہارے لیے لیلۃ الصیام روزے کی راتوں میں, الرفث الی نسائکم اپنی عورتوں کی طرف تم رفسا کر لو, بیہودہ گفتگو کر لو. اب ایک عربی کا ایک لفظ ہے رفسا, تو اس میں اللہ کہہ رہا ہے حلال کر دیا روزے. جب روزے رکھتا ہے آدمی, روزے رکھ لیا ہے اس نے, اب جب رات آئی روزے کی, جب رات آ گئی تو آپ کھا پی سکتے ہیں. تو رفسا کہتے ہیں بیہودہ گفتگو کرنا. اللہ نے آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ خاص سچویشن کے اندر بیہودہ گفتگو کر سکتے ہیں آپ اپنی بیوی کے ساتھ, مطلب ریلیشن وتھ سیکس, وہ ایک خاص پیریڈ بتائے راتوں میں. اس کے معنی دن میں نہیں کر سکتے آپ. تو یہ بھی دن میں, اگر فرض کریے آپ رمضان کا مہینہ نہ ہو, عام دنوں میں اگر آپ اپنی بیگم کے ساتھ کوئی تعلق کرنا چاہ رہے ہیں تو رفسا الاؤڈ ہے. سمجھ آ رہی ہے میری کو بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اس پیریڈ آف ٹائم کے لیے آپ کو الاؤ کیا اللہ نے رفسا کریں. تو دن کے اندر الاؤ ہے, لیکن جب رمضان آ گیا آپ روزے سے ہیں تو آپ الاؤ نہیں ہیں. تو روزے کی حالت میں آپ بیہودہ گفتگو اپنی بیگم کے ساتھ نہیں کر سکتے. رات میں الاؤ کر دیا اس نے بیہودہ گفتگو یا آبسنیٹی ٹاک یا آبسنیٹی ریلیشن شپ وتھ سیکس, آپ اپنی وائف کے ساتھ ریلیشن شپ رات میں الاؤ ہے, دن میں الاؤ نہیں ہے. تو ویسے دن میں عام مہینوں میں الاؤڈ ہے, یہ خاص بات اللہ نے رمضان میں روزے کی حالت میں منع کر دیا. تو اب آپ کو یہ پتہ چلا قرآن مجید سے کہ دوسری پابندی یہ آئی محترم مہینے کی کہ آپ دن میں اپنی بیگم کے ساتھ اس طرح کے تعلقات نہیں رکھ سکتے. یہ پابندی ہو گئی نا, فاربیڈن ہو گیا. ویسے الاؤڈ ہے مگر اس پہ فاربیڈن ہو, لیکن رات میں اللہ کہہ رہا الاؤ ہے. احل کہتے ہیں حلال ہے, احل کر دیا لکم تمہارے لیے لیلۃ الصیام روزے کی راتوں کے میں, الرفث الی نسائکم اپنی عورتوں کی طرف تم رفسا کر لو, بیہودہ گفتگو کر لو. اچھا, اسی طرح ایک اور بات ہے, اسی آیت کے اندر ایک اور چیز لکھا ہوا ہے. اس پوری آیت کو اگر آپ پورا پڑھیں گے تو میں تو آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سنا رہا ہوں, صرف ریفرنس بتانے کے لیے. ایک اور چیز ہے, آگے لکھا ہے وَلَا تُبَاشِرُونَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اسی آیت کا پورشن پڑھ رہا ہوں, اسی سیم آیت کا.
ولا تباشرون وانتم عاکفون فی المساجد، اور آپ مساجد میں جب اعتکاف کرتے ہیں، عاکف کہتے ہیں اعتکاف، اور تم مباشرت نہ کرو، یہ اچھا ایک لفظ ہے، سوبر لفظ ہے سمجھنے کے لیے، مباشرت سمجھتے ہیں میرے خیال سے آپ لوگ، اور تم مباشرت نہ کرو اپنی بیویوں کے ساتھ جب تم اعتکاف میں ہو۔ تو اب پتہ چلا ایک اور پابندی کیا ہے کہ مسجد میں مباشرت الاؤ ویسے بھی نہیں ہے، لیکن مسجد میں جب اعتکاف کر رہے ہیں آپ تو اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتے۔ تو رمضان کے اندر کتنی پابندیاں ہو گئیں؟ ایک تو ہم روزے کی ہم پابندی سمجھتے آ رہے ہیں، دوسری پابندی لڑائی کی ہو گئی، لڑائی تو کامن آ گئی، تیسری پابندی ہو گئی آپ فضول گفتگو کر سکتے، لیکن دن میں پابندی ہے کہ دن میں آپ نہیں کر سکتے، پابندی بتا رہا ہوں، سوری پابندی، رات میں حلال ہے۔ اور مساجد میں اعتکاف کرنا ہے آپ نے، اگر مساجد میں سچویشن بن جائے اعتکاف کر سکتے ہیں آپ، مطلب آپ اگر اعتکاف میں بڑھ جائیں تو آپ اس کا یہ کہا جاتا ہے اگر مسجد میں آپ اعتکاف میں ہیں تو کچھ پابندیاں ہو جاتی ہیں آپ پہ کہ آپ مباشرت نہیں کر سکتے اپنی بیوی کے ساتھ، اور بات چیت نہیں کر سکتے، اور باہر نہیں جا سکتے، اور یہ نہیں، مسجد کے اندر آپ کو کنفائن رہنا پڑتا ہے، دنیا سے تعلق ہی کرنی پڑتی ہے جب اعتکاف میں ٹھہرے ہوتے۔ تو وہ ایک عام دنوں میں آپ بزنس کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، سب کچھ چلے گا، اعتکاف میں مسجد میں بیٹھ گئے تو آپ کو ڈسکنیکشن کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ بھی آپ پہ ایک پابندی آ گئی ڈیورنگ اعتکاف، تو اعتکاف کے اندر بھی پابندی آ گئی۔ تو یہ میں نے آپ کو کچھ باتیں بتائیں کہ رمضان کے حوالے سے کہ یہ، اور دوسری یہ کہ عام رمضان میں ایک عام یہ جو ہم تراویح کا انتظام ہوتا ہے رمضان میں ہی ہوتا ہے نا، رمضان میں یہ عام دنوں میں اسے صلاۃ اللیل کہتے ہیں، صلاۃ اللیل، سورہ مزمل کی 20 آیت میں اس کا ریفرنس لکھا ہوا ہے کہ تم یہ اس کا اہتمام کرو اور صلاۃ قائم کر دو، تو کھڑا ہوتا ہے تمہارے ساتھ اور لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں، 1/4 آف دا نائٹ 3/4 قرآن پڑھو۔ تو یہ عام چیز عام لائف میں نہیں، لیکن یہ پابندی ہے کہ آپ ایسا کریں۔ تو صلاح قائم کرنا رات کو جو تراویح ہے یہ بھی ایک ضروری چیز ہے، یہ بھی عام دنوں میں نہیں لیکن اس میں کرنا ہے۔ تو یہ وہ پابندیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ مہینہ محترم ہو گیا۔ مہینہ محترم اس لیے نہیں ہے کہ اس مہینے کی کوئی خاص بات، مہینے کے اندر انسانوں پر کچھ پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، حلال چیزیں جو ہوتی ہیں۔ عام زمانے میں آپ نماز نہیں پڑھ رہے راتوں کو، لیکن تراویح جس پہ پڑھ رہا ہوتا ہے پورا قرآن سننا پڑتا ہے اور اس کے گواہ ہوتے ہیں، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، رمضان وہ مہینے اس میں قرآن نازل ہوا۔ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس کیسے پتہ چلے؟ رمضان پوری دنیا میں، تمام دنیا میں امام جو ہے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، سب قرآن سن رہے ہوتے ہیں، پوری ورلڈ میں پتہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے، قرآن نزول ہو رہا ہوتا ہے، ہر لوگ پیچھے قرآن سن رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کا نزول رمضان کا مہینے تو ہر آدمی کہتے ہیں آج 27ویں شب ہے، 26ویں شب ہے، اس رات کو ہم سب جا کے تراویح سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، اس کے ہم گواہ ہوتے ہیں قرآن کے نزول کے، دوسرے روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کہہ بھی رہا ہے شہر کہتے ہیں مہینہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، مہینہ کیا ہے جس میں قرآن نازل ہوا رمضان میں، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو اس مہینے جس میں قرآن نازل ہوا اس کے تم اگر گواہ ہو تو روزے رکھو۔ تو رمضان کے نزول کے گواہ کیسے ہوں گے؟ رات کو کھڑ کے تراویح پڑھیں، آپ پورا قرآن سنیں اور اس کے گواہ ہوتے ہیں آپ، اور دوسرے پھر آپ روزہ رکھتے ہیں۔ تو تراویح از اے ویری امپورٹنٹ ریلیشن شپ ود دی قرآن۔ مہینے رمضان میں قرآن نازل ہوا اور اس مہینے میں جو اس بات کا گواہ ہو، کس بات کا گواہ ہو؟ رمضان مہینہ کا نہیں، مہینہ رمضان میں اس میں قرآن نازل ہوا، اس بات کا گواہ ہو تو وہ روزے رکھے۔ تو وہ کس طرح گواہ ہوتا ہے کہ ہر تراویح میں یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ پورا قرآن نزول ہوتا ہے پوری ورلڈ کے اندر، چاہے وہ دیکھ کے پڑھے یا غیر دیکھ کے پڑھے امام، اس کو آپ دیکھیں سنیں بھی اور اس کو کھڑو کے اس کی صلاح قائم کریں۔ تو یہ وہ پابندیاں ہیں، یہ وہ جس کی وجہ سے یہ مہینہ رمضان کا مہینہ جو ہے محترم ہو گیا۔ اب آئیے آگے نیکسٹ پیج پہ جو آیت تھی سورہ البقرہ اس کی 217 آیت، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہل منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ وہ تجھ سے محترم مہینے میں لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دے اس میں لڑائی کرنا
بڑا خلاف قانون ہے، اور اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور اس کے اہل کو اس میں سے نکالنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا خلاف قانون ہے، اور دل فریبی قتل سے زیادہ بڑی ہے، اور اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں تو تم سے لڑنے سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ تم تمہارے دین فیصلے سے پھر جاؤ، اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین فیصلے سے پھر جائے گا پھر اسے موت آ جائے اور وہ کافر ہو، پس یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اس دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جائیں گے، اور یہ لوگ آگ کے اصحابی ہیں، ساتھی ہیں، وہ اس میں رہنے والے ہیں۔ اب اس آیت کا جو پہلا پورشن میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ لڑائی کرنا آپ کو منع ہے، یہ تو ہو گیا۔ یہ محرم مہینے کے اندر ایک خاص الگ قانون ہے کہ اس مہینے میں آپ لڑائی نہ کریں، لیکن باقی باتیں جو ہیں وہ یہ محرم مہینے ہو یا محرم مہینہ نہ ہو اس میں یہ پابندی کرنی ہے، یہ جو نیچے باتیں، کیونکہ اس کا کمپیریزن کر رہا اللہ تعالیٰ، اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا یہ بھی غلط ہے، یہ اسپیشلی اس مہینے میں بھی روکنا یا ویسے بھی۔ اب آپ کہیں مسجد حرام سے کون روک رہا ہے آپ کو؟ مسجد حرام سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا۔ مسجد حرام کیا ہے؟ گئے آپ لوگ مکہ میں مسجد حرام دیکھا؟ مسجد حرام جس کے اندر کعبہ، مسجد حرام وہ مسجد ہے جس کے درمیان میں کعبہ ہے، وہ واحد مسجد ہے دنیا میں جس کے مسجد، اس کو بھی نام ہی مسجد حرام رکھا ہے، فوربیڈن ماسک، یعنی وہ محترم مسجد، یا وہ اس میں قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے مشرک لوگوں کو نہ جانے دو، ایک آیت ہے سورہ توبہ کے اندر۔ تو اس مسجد حرام کے اندر اللہ کہہ رہا ہے اس سے روکنا لوگوں کو، کن لوگوں کو روکنا؟ ایمان والوں کو روکنا، یا وہ لوگوں کو روکنا، یا اس کے جو نظام قائم ہے وہاں پر، کیا قائم ہے مسجد حرام میں؟ صلاۃ قائم ہے 5 times a day، تہجد کی اذان ہے، پلس طواف ہو رہا ہے وہاں پر ہر وقت، حج میں عمرہ میں لوگ پوری دنیا سے، پوری مینکائنڈ سے وہاں پر لوگ موجود ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ان کو روکنا یعنی نہ جانے دینا وہاں نے پہنچنا، یا اس نظام کے اندر وہ کرنا کہ صحیح نہیں ہے نظام، صلاۃ صحیح نہیں ہے وہاں پر، یا وہاں پر حج میں یہ پرابلم ہے یا یہ صحیح ہے، اس چیز کو اپوز کرنا، کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے، قائم ہے، ہر وقت ہو رہا ہے، اس کو آپ توڑ نہیں سکتے، لیکن کوشش لوگ اگر لگے ہوئے روکنے کے، اس سسٹم کو بگاڑنے میں، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ زیادہ وہ ہے۔ اللہ کی راہ میں اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور اس کے اہل کو اس سے نکالنا۔ اہل کون ہو سکتا ہے؟ مسجد حرام کے اہل کون ہے؟ میں نے ابھی تقریر کی، اس کے اہل کون ہے؟ ساری دنیا کے انسان جو وہاں جانا چاہ رہا ہے، اپنا وقت گزارنا چاہ، اس کا اہل ہے، آپ اس کو نکال دیں وہاں سے، یہاں سے نکلو، تم صحیح مسلمان نہیں ہو یا فلاں چیز نہیں ہو۔ اور اس کی میں نے ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو کہ مسجد حرام میں، اللہ کے گھر میں کوئی بودر نہیں کر رہا کہ آپ کس طرح صلاۃ قائم کر رہے ہیں، کیسے کھڑے ہو رہے ہیں، آگے سے جا رہے ہیں، آدمی پیچھے سے جا رہا ہے، سب وہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہے۔ میجورٹی لوگوں کا مسجد حرام میں ایک عجیب نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہاں اس کے اہل کو وہاں سے نکالے نہیں، تو وہاں کی پریکٹس بھی نظر آتی ہے۔ یہاں تو ایک منٹ میں یہ فلانا مسجد کے اندر وہ کہہ رہے ہیں یہ مسجد جو ہے یہ فلانے گروپ کی ہے، اور اس کے اندر کہنے لیں آپ آ گئے تو آپ کو اس طرح دیکھا جا رہا ہے جیسے آپ باہر سے کوئی پتہ فورنر آ گئے۔ عام مساجد کا یہاں کنسیپٹ ہے، لیکن وہاں پر جا کے ہر آدمی جو ہے، میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں، میجورٹی لوگ جو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کون کدھر سے آ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے، کوئی صلاۃ کے آگے سے گزر رہا ہے، کوئی پیچھے سے گزر رہا ہے، اوور آل جو ہے ایک سلسلہ چل رہا ہے، نظام وہاں ایسا ہے۔ اتنی وہاں نکتہ چینی نہیں ہے، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، مطلب 100 میں سے 5% ہوگی مشکل سے جو نیگلیجیبل ہوگی، ہر وقت یہ قائم ہے، اور لوگ فورنرز قائم کیے ہوئے، تو ان سے مطلب کفر کرنا، تو اس کے اہل کو نہ نکالیں وہاں سے، جو وہاں پر جا رہا ہے اس کے اہل، اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا خلاف قانون ہے یہ سب کرنا، یعنی کہ مسجد حرام سے لوگوں کو نکالنا، اس کے اہل کو نکالنا، یا اس کے ساتھ کفر کرنا، یا اس کی اپوزیشن کرنا۔ اور آگے لکھا اور دل فریبی قتل سے زیادہ بڑی ہے۔ اب یہ جو عربی کا لفظ ہے فتنہ، یہاں عربی میں لفظ ہے وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے قتل سے۔
تو عام طور پہ اردو میں فتنہ کو ہم سمجھتے ہیں فساد، فتنہ فساد عام طور پہ، لیکن فتنہ کے معنی عربی میں اردو لینگویج میں ہے دل فریبی، کیپٹیویشن، جس سے آپ کیپٹیو ہیں. وہ کوئی فتنہ غلط معنوں میں اردو میں جسے فتنہ غلط معنوں میں لیا جاتا ہے، فساد اور فتنے کو لیتے ہیں. عربی میں فتنہ جو ہوگا اردو میں ٹرانسلیٹ جب کریں گے تو ہو جائے گا دل فریبی یا کیپٹیویشن. کیونکہ قرآن میں ایک آیت ہے، اس کا میں ایک ایگزامپل کے طور پہ بتاتا ہوں. سورت تغابن 64 سورت ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم. بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے اور اللہ کے نزدیک بڑا اجر ہے. بتائیے آپ، کوئی آدمی اپنے بچوں کو اور اپنے مال کو فتنہ سمجھ رہا ہے، فساد سمجھ رہا ہے، دل فریبتا ہے، وہ اس پہ کیپٹیو ہے. وہ ہر آدمی اپنی اولاد اور اپنے مال پر دل فریبتا ہے. تو فتنہ عربی میں فتنہ کے معنی عام طور مروج یا غلط ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں. فتنہ مینز یو آر کیپٹیو ٹو یور چلڈرن اینڈ یو آر کیپٹیو ٹو یور ویلتھ. تو دل فریبتا ہے آپ. تو اللہ کہے تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. تو اللہ ہم کو اولاد دے رہا ہے اور وہ فتنہ فساد ہو جائے، ایسا نہیں ہے. تو یہ یاد رکھیں، اللہ نے ہمیں اولاد دی، اللہ نے ہمیں مال دیا، وہ فتنہ ہے، کیپٹیویشن ضرور ہو جاتی ہے، ہمارا دل فریبتا ہو جاتا ہے ان پہ. تو یہاں پر بھی اللہ کہہ رہا ہے فتنہ جو ہے وہ قتل سے بڑا ہے. تو یہ بتانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر آپ مال میں یا اولاد میں کیپٹیو ہو جائیں گے تو وہ قتل سے بھی بڑا ہے. کسی بھی اللہ کے احکام کے فالو کرنے میں پرابلم آ جائے گی، کیونکہ آپ دل فریبتا ہیں کسی چیز میں. تو دل فریبتا بہت زیادہ اولاد کے اندر ہو جانا یا مال کے ساتھ ہو جانا، وہ آپ کی زندگی کے اندر اللہ سے رجوع کرنے میں یا قتل سے بھی بڑھ گئے. وہ یہ لکھا ہے یہاں پر وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. فتنہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے قتل کے مقابلے میں بھی. یعنی ایک آدمی اگر کیپٹیو ہو جائے کسی مال میں یا اولاد میں تو وہ قتل سے بھی بڑھ گئے اللہ کی نظر میں. قتل فزیکل نہیں، سائیکولوجیکل، اتنا بڑا ہے فتنہ. فتنہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ فتنہ مطلب فساد نہیں، کیپٹیو ہونا، دل فریبتا ہونا. آگے لکھا ہے وَلَا يَزَالُوا يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. اور اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں تو تم سے لڑنے سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین فیصلے سے پھیر دیں. اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین فیصلے سے پھر جائے گا، پھر اسے موت آ جائے گی تو وہ کافر ہو جائے گا. پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اس دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جائیں گے. تو یہ یہاں پر اگر اس دنیا میں انسان، اگر وہ لوگ جو ہیں وہ تم کو تمہارے فیصلے سے تم کو پھیرنے میں لگے رہیں گے. کون؟ کافر لوگ. اور اگر وہ تمہیں پھیر دیں اور تم کافر ہو جاؤ اور موت آ جائے تو اس دنیا میں تمہارے اعمال ہوں گے تو آخرت میں تو عذاب بھی ہو جائے گا. تو یہ ان کا یہ پلان ہے کہ وہ کنٹینیوس نان سٹاپ آپ کے ساتھ، جو نان ایمان والے نہیں ہوتے، جو کفر میں ہوتے ہیں یا غلط سوچوں پہ ہوتے ہیں، ان کا یہ وہ کہہ رہا ہے وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں. وہ اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں، اگر ان میں یہ مینز رکھتے ہیں تو تم سے لڑنے سے باز نہیں آئیں گے. وہ تمہیں تو منع کر دیا 12 مہینے میں 4 مہینے تم لڑ نہیں سکتے. یہ خیال رکھے 4 مہینے میں لڑ نہیں سکتے، لیکچر وہی چل رہا ہے. لیکن یہ بعد میں اللہ تعالیٰ اور بھی آیت کے اندر اور پورشن باتیں بتا رہا ہے کہ وہ تم سے باز نہیں آئیں گے لڑنے. تم نے لڑنا نہیں 4 مہینے میں، لیکن وہ باز نہیں آئیں گے لڑنے سے یہاں تک کہ تم کو تمہارے فیصلے سے پھیر دے. اب آپ فرض کریں محترم مہینے میں اور 4 مہینے میں آپ ہیں اس میں اور آپ کو لڑنے کو منع کیا، وہ لڑے چلا جا رہا ہے آپ سے، تو آپ نے درگزر کر کے اس سے ہٹنا ہے، بچنا ہے، کیونکہ وہ تو اسی طرح لڑتے رہ گئے. اگر آپ نے وہاں سے کر لیا یہاں تک کہ تمہارے دین کو فیصلے سے پھر دیں، اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین فیصلے سے پھر جائے گا پھر اسے موت آ جائے گی، وہ کافر ہو جائے گا. پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اس کے دنیا اور آخرت میں ناکام. اگر اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ محترم مہینے میں تم نے لڑائی نہیں کرنی ہے، اور جو وہ لوگ ہیں وہ اس بات پہ درپے ہیں یا ان پہ اگر استطاعت ہے کہ وہ تم سے لڑے چلے جا رہے ہیں، اور آپ بھی اگر آپ کو تو نہیں لڑنا ہے، اور اگر آپ بھی لڑ پڑے تو آپ کا تو سارا محترم مہینہ اور سارا پابندی خراب ہو گئی نا. یہ آپ کو رمضان اور 3 مہینے جو محترم کے اس میں یہ کرنا ہے، یہ لڑائی نہیں کرنا ہے. یقین کریں آپ، یہ آپ کی اب بلڈنگ ہے فار دا ریسٹ آف دا 8 months. یہ آپ کو اللہ تعالیٰ ڈیولپ کرتا ہے، اویئرنیس کرتا ہے، کانشیسنیس کراتا ہے اپنی.
یعنی روزہ جب آپ رکھے ہوئے اگر چپ کے کھا لیں کوئی دیکھ رہا ہے کیا آپ کو؟ بس نہیں کھاتے آپ، بالکل لڑے بھی نہیں ایسے، کیونکہ یہ محترم مہینہ بیکار ہو جائے، کیونکہ وہ تو اس در پہ ہے، اس کا تو پرپز ہی یہی ہے کہ وہ شیطان اور لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں تم سے لڑیں، لڑنے سے باز نہیں آئیں گے، وہ لڑے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ تم کو تمہارے فیصلے، تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تم نے محترم مہینے کی عزت رکھی ہے کہ میں لڑوں نہیں، وہ لڑا دے گا آپ کو، اور تم میں سے جو کہ اپنے فیصلے سے پھر جائے گا الٹیمیٹ لڑ جائیں گے آپ، تو پھر اسے موت آ جائے تو کافر ہو تو پھر وہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور پر لوگ صرف محترم مہینے روزے کو صرف روزے سے حد تک رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ آگے بھی باتیں اس میں ہیں جو میں نے 2-3 اور بھی بتائے، اور یہ لڑائی کا خاص طور پہ۔ تو اب آگے دیکھیے اور کیا چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ البقرہ 2 کی 189 میں یہی بات ہے، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، اور تجھ سے ہلال چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی اس کے گہرن کی سلسلے وار حالت، کہہ دے وہ لوگوں کے کام کرنے کے لیے اور حج کے اوقات وغیرہ جو ہے اس سے آپ نکال لیں۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، شوال کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ ہے یا ذوالحج کا مہینہ ہے، یہ مہینے اس میں عید بھی آ جائے گی، بقرعید بھی آ جائے گی، ہمارے سیلیبریشن کے دن بھی آ جائیں گے، یہ ٹائمنگز جو ہیں اس کے آپ اس سے نکال لیں۔ کس سے؟ چاند کے مہینے سے، یہ سارا ہم نے نکالا ہوا ہے، 4 مہینے بھی ہمیں رمضان کو اس کے اسی سے پتہ چلا، اس میں تو کوئی آگے بات بتا چکا ہوں۔ آج نیکسٹ آیت جو ہے البقرہ 2:197، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے معلوم ہیں، پھر جو کوئی ان مہینوں میں حج فرض کر لے پھر کوئی اس میں بیہودہ گفتگو نہیں کرے اور کرنے اور نہ کرنے کی آزادی نہ لے اور نہ حج میں بحث و مباحثہ کرے، اور جو تم بہتری سے کرو گے اللہ سے اسے جانتا ہے، اور تم ساز و سامان کا اہتمام کر لو، پس بے شک بہترین اہتمام تقوی اختیار کرنا ہے۔ اور اے صاحبان دانش، آیات کی روح سمجھنے والوں مجھ سے تقوی اختیار کرو۔